پرانے وقتوں کی بات ہے کہ مصر کی سرزمین پر ایک خوبصورت سا گاؤں آباد تھا، جہاں ہری بھرے کھیت، صاف پانی کی ندیاں اور سادہ دل لوگ رہتے تھے۔ اسی گاؤں میں حسنین نام کا ایک نوجوان رہتا تھا، جو اپنی عقل، سمجھداری اور دانائی کے لیے مشہور تھا۔ گاؤں کے بزرگ اور سردار بھی اس کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے تھے اور اکثر پنچایتوں میں اس سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک دن حسنین اپنے والد کا ایک اہم پیغام ایک دور دراز گاؤں کے بزرگ تک پہنچانے کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے ایک گٹھڑی اپنے سر پر رکھی اور اکیلا پیدل سفر شروع کیا۔ راستہ طویل اور مشقت بھرا تھا، کئی آبادیاں، وادیاں، جنگل اور پہاڑیاں عبور کرنی تھی۔ سفر کرتے کرتے جب اسے بھوک اور تھکن نے گھیر لیا تو راستے میں ایک سرائے نظر آئی، جہاں وہ کچھ دیر کے لیے رکا۔ اس نے کھانا کھایا اور تھوڑا سا آرام کیا۔ جب حسنین دوبارہ سفر کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اس کی نظر سرائے کے ایک کونے میں بیٹھے ایک بوڑھے بزرگ پر پڑی، جن کے پاس بھی ایک چھوٹی سی گٹھڑی رکھی تھی۔ حسنین نے سوچا کہ یہ بزرگ بھی سفر پر ہوں گے، اگر یہ ساتھ چل پڑیں تو راستہ آسان ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر حسنین ان کے قریب گیا اور سلام کیا۔ بوڑھے بزرگ نے حسنین کے سلام کا جواب دیا تو حسنین نے ادب سے پوچھا، حضور، آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ بھی سفر پر روانہ ہونے والے ہیں، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بوڑھے بزرگ مسکرا کر بولے، بیٹا، میں سفر پر تو ہوں، مگر واپسی کے سفر پر، کیونکہ میرا کام یہاں مکمل ہو چکا ہے اور اب میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ حسنین نے پھر پوچھا، بابا جی، آپ کا گھر کہاں ہے؟ بزرگ نے کہا، بیٹا، میرا گھر اسکندریہ کے قریب گھنی پہاڑیوں کے پاس ایک خوبصورت گاؤں میں ہے۔ اس گاؤں کا نام نور آباد ہے۔ یہ سن کر حسنین کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات ابھر آئے تو بوڑھے بزرگ نے نرمی سے پوچھا، بیٹا، کیا ہوا؟ حسنین نے ادب سے جواب دیا، بابا جی، حیرانی کی بات یہ ہے کہ میں بھی اسی گاؤں جا رہا ہوں۔ اسی گاؤں میں ایک بزرگ رہتے ہیں جن کا نام شیخ عبد الرحمن ہے۔ میں ان تک اپنے بابا کا پیغام پہنچانے نکلا ہوں۔ یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے ہنس کر کہا، بیٹا، شیخ عبد الرحمن میرا پڑوسی ہے، ہمارا گھر تھوڑے فاصلے پر ہے۔ یہ سن کر حسنین خوش ہو گیا اور بولا، بابا جی، پھر تو بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں اکٹھے سفر کریں، راستہ بھی آسان ہو جائے گا اور وقت بھی اچھا گزرے گا۔ حسنین نے بوڑھے بزرگ سے کہا، ٹھیک ہے حضور، بس میں اپنا سامان سنبھال لوں، پھر ہم سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ بوڑھے بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا۔ حسنین نے اپنا سامان درست کیا اور جب دونوں روانہ ہونے لگے تو حسنین نے کہا، بابا جی، میری زندگی کا ایک اصول ہے، جب بھی میں کسی کے ساتھ سفر کرتا ہوں تو ایک شرط پر کرتا ہوں۔ یہ سن کر بوڑھا بزرگ حیران ہو گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ نوجوان تو خود ہی میرے ساتھ سفر کی پیشکش کر رہا تھا اور خود ہی شرطیں لگا رہا ہے۔ چلو پوچھ لیتا ہوں کہ آخر اس کی شرط کیا ہے۔ جب بزرگ نے حسنین سے شرط پوچھی تو حسنین نے کہا، بابا جی، راستے میں جو بھی کام کروں گا آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، بس خاموش رہیں گے۔ اگر آپ نے سوال کیا تو وہیں سے ہمارا راستہ الگ ہو جائے گا، چاہے منزل ایک ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر بزرگ اور بھی حیران ہو گیا اور کہنے لگا، آخر تم ایسا کیا کرنے والے ہو جس پر سوال کرنا پڑے گا؟ حسنین مسکرا کر بولا، بابا جی، آپ تو ابھی سے سوال کر رہے ہیں، پھر میرے ساتھ کیسے سفر کریں گے؟ بزرگ نے ہنس کر کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، سفر طویل ہے، مجھے بھی سہارے کی ضرورت ہے، تم جوان ہو اور مشکلات کو آسانی سے جھیل لو گے، بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں ساتھ چلیں۔ حسنین نے کہا، ٹھیک ہے، ہم دونوں پھر اپنا سفر شروع کریں گے۔ اور پھر وہ دونوں اپنا سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچ گئے۔ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تھوڑے وقت بعد بوڑھے بزرگ کو سخت پیاس محسوس ہونے لگی۔ وہ حسنین سے کہنے ہی والا تھا کہ اچانک حسنین کی نظر ایک درخت کے نیچے رکھے مٹکے پر پڑی۔
بزرگ تیزی سے مٹکے کی طرف بڑھنے لگا تاکہ پانی پی سکیں، مگر اسی لمحے حسنین نے ایک پتھر اٹھایا اور مٹکے پر دے مارا۔ مٹکا ٹوٹ گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ بوڑھا بزرگ حیران رہ گیا اور حسنین سے سوال کر بیٹھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں پیاسا ہوں اور ہمارے پاس پانی بھی کم ہے، سفر ابھی لمبا ہے، پھر بھی تم نے مٹکا کیوں توڑا؟ یہ سن کر حسنین نے نرمی سے یاد دلایا، بابا جی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ یہ سن کر بوڑھا بزرگ دل ہی دل میں بڑا پریشان ہوا اور خود کو کوسنے لگا کہ آخر میں نے اس نوجوان کی یہ عجیب شرط کیوں مان لی۔ وہ سوچنے لگا کہ مجھے شدت کی پیاس لگی تھی، ٹھنڈے پانی کا مٹکا موجود تھا اور اس نوجوان نے اسے توڑ دیا اور میں اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا۔ بوڑھا بزرگ اپنی حالت پر افسوس کر ہی رہا تھا کہ حسنین نے اپنی گٹھلی سے ایک مشک نکالی جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ اس نے بزرگ کو دیا۔ بوڑھے نے چند گھونٹ پیے اور باقی پانی حسنین کو لوٹا دیا تاکہ آگے سفر میں کام آئے۔ دونوں سفر کرتے کرتے جنگل میں آگے بڑھنے لگے، لیکن ابھی جنگل کا سفر مکمل نہیں ہوا تھا کہ شام ہو گئی۔ بھوک بھی شدت سے محسوس ہونے لگی تو حسنین نے بوڑھے بزرگ سے کہا، بابا جی آپ کسی کھلی جگہ بیٹھے، میں شکار کر کے کچھ کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ بوڑھا بزرگ خوش ہو گیا کہ چلو اس نوجوان کی وجہ سے مجھے خود شکار کے لیے نہیں جانا پڑے گا۔ وہ ایک صاف جگہ بیٹھ گیا اور حسنین تیر کمان لے کر جنگل میں نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد حسنین ایک موٹا تازہ ہرن لے کر واپس آیا جسے اس نے ذبح کر لیا تھا۔ بوڑھے بزرگ نے آگ جلائی اور دونوں نے مل کر ہرن کو بھونا اور مرنے سے مزے سے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد بوڑھا بزرگ زمین پر سر کے نیچے اپنی پگڑی رکھ کر سونے ہی لگا تھا کہ حسنین نے کہا، بابا جی ہم یہاں نہیں سوئیں گے بلکہ آج رات کسی گھنے درخت کے اوپر گزاریں گے۔ یہ سن کر بوڑھا بزرگ حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ نوجوان تو بڑا ہی عجیب ہے۔ یہ نوجوان ہے اور آسانی سے درخت پر چڑھ جائے گا، مگر میں بوڑھا آدمی کیسے چڑھوں گا اور پوری رات وہاں کیسے گزاروں گا؟ وہ حسنین سے سوال کرنے ہی والا تھا، مگر پھر اس سے یاد آیا کہ وہ شرط کے مطابق سوال نہیں کر سکتا، اس لیے خاموشی سے دل ہی دل میں خود کو کوستا رہا کہ میں نے اس نوجوان کی یہ عجیب سی شرط کیوں مانی۔ بوڑھا بزرگ اپنے دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا، کتنے میں ان کے سامنے ایک گھنا اور اونچا درخت آ گیا۔ حسنین نے کہا، بابا جی آج رات ہم اسی درخت پر گزاریں گے۔ یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے بے اختیار کہا، یہ درخت تو بہت اونچا ہے، میں اس پر کیسے چڑھوں گا؟ اگر چڑھتے ہوئے میں گر گیا تو میری کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ تم یہ ظلم مجھ پر نہ کرو۔ حسنین نے نرمی سے مگر اصرار سے کہا، نہیں بابا جی آپ کو اس پر چڑھنا ہی ہوگا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ حسنین نے بڑی محنت اور احتیاط سے بوڑھے بزرگ کو درخت پر چڑھایا اور پھر خود بھی درخت پر چڑھ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ انہوں نے وہ پوری رات درخت کی شاخوں پر ہی گزاری۔ صبح جب اندھیرا چھٹنے لگا تو حسنین کی آنکھ کھلی، اس نے بوڑھے بزرگ کو بھی جگایا۔ دونوں نے وہیں فجر کی نماز ادا کی اور پھر دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیا۔ حسنین اور بوڑھے بزرگ کا ایک دن کا سفر باقی تھا۔ دونوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جب دوپہر کا وقت ہوا تو ان کے پاس پچھلے دن کا بچا ہوا کھانا موجود تھا۔ حسنین نے کہا، بابا جی ہم کسی گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور پھر اپنا سفر جاری رکھیں گے تاکہ شام ڈھلنے سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ سکیں۔ بوڑھے بزرگ نے رضامندی ظاہر کی۔ دونوں ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ جب حسنین کھانا کھانے لگا تو اس نے ایک چھاتا جو کہ کھجور کے پتوں سے بنایا تھا اپنے سر پر تان لیا۔ بوڑھا بزرگ حیران ہوا کہ اتنے گھنے درخت کے نیچے بیٹھنے کے باوجود یہ نوجوان چھاتا کیوں تان رہا ہے۔ دل میں سوال اٹھا مگر شرط یاد آ گئی اور خاموش رہا۔ دونوں نے کھانا کھایا اور پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ عصر کے وقت ایک ندی ان کے سامنے آ گئی جسے پار کرنا ضروری تھا۔ حسنین نے ندی میں اترنے سے پہلے بوڑھے بزرگ سے کہا، بابا جی آپ ابھی کنارے پر رکیں، میرے پاس نئے جوتے ہیں، میں وہ پہن کر ندی پار کر لوں، پھر آپ کے لیے وہی جوتے پھینکوں گا، آپ میرے جوتے پہن کر ندی پار کر لینا۔ بوڑھا بزرگ دل میں سوچنے لگا کہ یہ کتنا عجیب نوجوان ہے، پرانے جوتے چھوڑ کر اب نئے جوتے کیچڑ بھری ندی میں پہن رہا ہے۔
لیکن اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ حسنین نے نئے جوتے پہن کر ندی پار کی، پھر وہ جوتے بزرگ کی طرف پھینکے۔ بوڑھا بزرگ ندی عبور کر کے دوسری طرف پہنچا تو دیکھا کہ دونوں پار گزرنے کی وجہ سے نئے قیمتی جوتے بالکل خراب ہو چکے تھے۔ دل میں حیرت اور غصہ تو آیا، لیکن سوال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ پھر دونوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ شام ڈھلتے ہی وہ نور آباد گاؤں پہنچ گئے۔ بوڑھا بزرگ اپنے گھر کی طرف جانے لگا اور حسنین اپنی منزل کی طرف۔ جانے سے پہلے بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹا اب تم ہمارے گاؤں پہنچ چکے ہو، اگر چاہو تو آج رات میرے گھر مہمان بن کر رک جاؤ۔ حسنین نے نرمی سے جواب دیا، نہیں بابا جی، میں تو جس بزرگ کو ملنے آیا ہوں میں ان کے گھر بھی قیام نہیں کروں گا۔ اگر رکنا ہوا تو سرائے میں رات گزاروں گا، کیونکہ میں کسی کو اپنی وجہ سے تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ سن کر بوڑھا بزرگ بڑا حیران ہوا اور اپنے گھر کی راہ لے لی۔ جب بوڑھا بزرگ اپنے گھر پہنچا تو اس کے چہرے پر عجیب سا غصہ اور پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی ایک عجیب و حسین و جمیل بیٹی ذہین اور عقل مند تھی۔ جب بوڑھا بزرگ دروازے پر پہنچا اور دستک دی تو بیٹی نے دروازہ کھولا۔ چہرہ دیکھتے ہی بیٹی نے کہا، بابا جان لگتا ہے آپ کا سفر اچھا نہیں گزرا، آپ کے چہرے سے غصہ ظاہر ہو رہا ہے۔ بوڑھے بزرگ نے جواب دیا، بیٹا سفر تو زبردست گزرا، لیکن ایک نوجوان نے مجھے سارے راستے حیرت میں ڈالے رکھا۔ بیٹی نے حیرت سے پوچھا، بابا جان آپ تو اکیلے سفر پر گئے تھے، پھر یہ نوجوان کون تھا؟ تو بوڑھے بزرگ نے اپنی بیٹی کو سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح سرائے میں ایک نوجوان ملا جس نے ساتھ سفر کرنے کی پیشکش کی، مگر شرط یہ رکھی کہ راستے میں جو بھی وہ اس سے کوئی سوال نہ کرے۔ میں نے شرط قبول کر لی، لیکن پھر راستے میں اس نے ایسی حرکتیں کی جنہیں دیکھ کر میرا دل بار بار سوال کرنے کو چاہتا تھا۔ بیٹی نے پوچھا، بابا جان کیسی حرکتیں؟ بوڑھی نے کہا، بیٹا سب سے پہلے اس نے ایک مٹکا توڑ دیا، حالانکہ مجھے شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی اور مٹکا درخت کے نیچے رکھا تھا۔ پھر جب ہم کھانے کے بعد آرام کرنے لگے تو اس نے کہا، زمین پر نہیں بلکہ درخت پر رات گزاریں گے۔ اتنی زمین ہونے کے باوجود ہمیں درخت پر چڑھ کر بڑی مشقت سے رات گزارنی پڑی۔ پھر اگلے دن جب کھانے کے لیے گھنے درخت کے نیچے بیٹھے تو اس نے باوجود سایہ دار درخت کی جگہ کے اپنے سر پر کھجور کے پتوں سے بنا ہوا چھاتا تان لیا، اور جب ندی پار کرنے کا وقت آیا تو پرانے جوتے چھوڑ کر نئے جوتے پہن لیے اور انہی جوتوں میں ندی پار کروا کر جوتے خراب کر دیے۔ میں سارے راستے حیران ہوتا رہا کہ یہ نوجوان کیا کر رہا ہے۔ یہ سن کر بیٹی مسکرائی اور کہنے لگی، بابا جان جس نوجوان کو آپ بیوقوف سمجھ رہے ہیں وہ بہت عقل مند اور ہوشیار تھا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹی بتاؤ آخر تمہیں کیا سمجھ آئی؟ بیٹی نے کہا، بابا جان جب آپ نے بتایا کہ اس نے مٹکے کو توڑنے سے پہلے بڑی غور سے دیکھا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مٹکے کے ارد گرد زہریلے جانوروں یا خطرناک درندوں کے نشانات دیکھ لیے ہوں گے۔ اس نے سمجھا ہوگا کہ یہ پانی خطرناک ہے، کسی زہریلے جانور نے اسے آلودہ کر دیا ہوگا، اس لیے اس نے مٹکا توڑ دیا تاکہ نہ آپ پانی پی سکیں اور نہ کوئی مسافر۔ اگر وہ پانی پی لیتے تو شاید آج ہمارے سامنے نہ ہوتے۔ یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹی چلو ٹھیک ہے، تمہاری یہ بات تو صحیح ہے کہ اس نے مٹکا اس وجہ سے توڑا، لیکن بتاؤ کہ کون سی عقل مندی ہے کہ اتنی ساری جگہ ہونے کے باوجود ہمیں ساری رات ایک درخت پر گزارنی پڑی۔ تو بیٹی نے مسکرا کر کہا، ابو جان بے شک آپ کی عمر زیادہ ہے اور تجربہ بھی بہت ہے، لیکن وہ نوجوان عقل مندی میں آپ سے بازی لے گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جنگل بہت گھنا ہے اور اگر ہم زمین پر سوتے تو کوئی زہریلا جانور، سانپ یا درندہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا تھا، اس لیے اس نے حفاظت کی خاطر درخت پر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سن کر بوڑھا بزرگ حیرت میں پڑ گیا اور پھر کہا، چلو بیٹی یہ بھی تمہاری بات درست ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ گھنے درخت کے نیچے بیٹھنے کے باوجود اس نے کھانے کے دوران اپنے سر پر چھاتا کیوں تان رکھا؟ بیٹی نے نرمی سے کہا، ابو جان جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے تھے اس کے اوپر سے بے شمار پرندے موجود ہوتے ہیں، اور اگر کھانے کے دوران کسی پرندے کی گندگی کھانے پر گر جاتی تو سفر کے دوران بیماری یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس لیے اس نوجوان نے اپنا کھانا محفوظ رکھنے کے لیے سر پر چھاتا تان لیا تاکہ کوئی بھی آلودگی کھانے کو خراب نہ کر سکے۔ یہ سن کر بوڑھا بزرگ پھر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، چلو بیٹی
یہ بھی تمہاری بات درست ہے، لیکن کوئی نوجوان اتنا بیوقوف کیسے ہو سکتا ہے کہ ندی پار کرتے ہوئے اپنے نئے جوتے کیچڑ میں خراب کرتے؟ تو بیٹی نے سمجھایا، ابو جان، وہ نوجوان جہاں بھی عقل مندی کا مظاہرہ کر رہا تھا، اس نے نئے جوتے اس لیے پہن لے تاکہ ندی کے اندر کوئی نوکیلا پتھر یا نقصان دہ چیز ہوتی تو وہ اس کے پاؤں کو چوٹ سے بچا سکتا۔ پرانے جوتے شاید اتنی حفاظت نہ کر پاتے، اس لیے اس نے اپنی جان کو ترجیح دی اور نئے جوتے استعمال کیے۔ جوتے تو دوبارہ خریدے جا سکتے ہیں، لیکن اگر پاؤں زخمی ہو جاتا تو سفر بھی رک سا جاتا اور نقصان بھی زیادہ ہوتا۔ یہ سن کر بوڑھا بزرگ بے حد حیران ہوا اور کہا، بیٹی بالکل تم ٹھیک کہہ رہی ہو، واقعی وہ نوجوان بہت عقل مند تھا اور میں اسے سمجھ نہ سکا۔ اس کے بعد بوڑھے بزرگ کی بیٹی نے کہا، ابو جان، ایسے عقل مند اور سمجھدار نوجوان کو تو آپ کو اپنے گھر کھانے پر بلانا چاہیے۔ بوڑھے بزرگ نے تھوڑا افسوس سے کہا، بیٹی وہ بڑا خوددار ہے، اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے رات گزارنی پڑی تو میں کسی سرائے میں رہوں گا، کسی کے گھر مہمان بن کر کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ بیٹی نے نرمی سے کہا، ابو جان، میں چاہتی ہوں کہ آپ کل صبح جا کر اسے کھانے کی دعوت دیں، وہ یقیناً سرائے میں ہوگا۔ بوڑھے بزرگ نے بیٹی کی بات مان لی اور اگلی صبح سرائے کی طرف روانہ ہوا۔ حسنین کو جا کر دعوت دی۔ پہلے تو حسنین نے معذرت کی، مگر جب بوڑھے بزرگ نے کہا کہ میری بیٹی نے خاص طور پر کہا ہے کہ میں تمہیں اپنے گھر لے آؤں، یہ سن کر حسنین انکار نہ کر سکا اور بزرگ کے ساتھ چل پڑا۔ گھر پہنچنے پر بوڑھے بزرگ کی بیٹی نے گوشت کا مزیدار سالن اور تندور کی گرم گرم روٹیاں تیار کر رکھی تھیں۔ جب حسنین دسترخوان پر بیٹھا تو بیٹی نے ادب سے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا، مگر حسنین نے جیسے ہی روٹی کو ہاتھ لگایا وہ رک گیا اور نرمی سے کہا، بابا جی، میں یہ روٹی نہیں کھا سکتا۔ جب حسنین نے روٹی کھانے سے انکار کیا تو بوڑھے بزرگ کی بیٹی نے حیرت سے پوچھا، آخر تم یہ روٹی کیوں نہیں کھا سکتے؟ حسنین نے نرمی سے جواب دیا، یہ روٹی جس عورت نے بنائی ہے وہ حاملہ ہے اور وہ بھی 9 ماہ کے حمل میں ایسے عورت کے ہاتھ کی روٹی کیسے کھا سکتا ہوں جو اتنی شدید گرمی میں اور اتنی تکلیف میں ہو کر میرے لیے روٹی بنا رہی ہو؟ یہ سن کر بوڑھے بزرگ اور اس کی بیٹی حیران رہ گئے۔ پھر بیٹی نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ روٹی پکانے والی عورت حاملہ ہے؟ تو حسنین نے مسکرا کر کہا، روٹی کی ایک سائڈ موٹی اور دوسری پتلی، کیونکہ 9 ماہ کی حاملہ عورت زیادہ جھک نہیں سکتی، اس لیے روٹی کا ایک سیسا موٹا ہے اور دوسرا پتلا رہ گیا۔ یہ سن کر لڑکی نے خاموش ہو کر کہا، میں نے یہ روٹیاں صرف تمہاری عقل کا امتحان لینے کے لیے بنوائی تھیں اور میں نے دوسری روٹیاں بھی تیار کر رکھی ہیں۔ پھر اس نے تندور کی گرم گرم روٹیاں حسنین کے سامنے رکھ دیں۔ حسنین نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد بوڑھے بزرگ نے حسنین سے کہا، بیٹا، تم جیسا عقل مند اور سمجھدار نوجوان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ میری بیٹی حسن اور عقل میں کامل ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اسے نکاح کر لو۔ حسنین نے ادب سے کہا، ٹھیک ہے بابا جی، میں اپنے والد صاحب کو پیغام بھیج دوں گا۔ چنانچہ حسنین نے اپنے والد کو پیغام بھیجا اور بعد ازاں نکاح کی رسم ادا ہو گئی۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا سفر جو سرائے میں ایک ملاقات سے شروع ہوا تھا، ہمیشہ کے لیے محبت اور خوشیوں بھرے سفر میں بدل گیا، اور حسنین کو اپنی عقل مندی کے سبب نہایت حسین اور عقل مند جیون ساتھی نصیب ہوا۔ یوں کہانی کا